نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی اراکین ہیں۔ نماز اسلامی اور دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں نماز ایسا فریضہ ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے زندگی بھر موت تک لازم ہے، اور 5 وقت کی نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا جو طریقہ شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اذان ہے۔ مسجد سے اذان دی جاتی ہے۔ اذان کے بارے میں ہی آج مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ گزشتہ جمعہ ضمناً میں نے عرض کیا تھا مسجد کے سلسلے میں بھی اور اذان کے سلسلے میں بھی۔ آج اذان کی کچھ باتیں باقی رہ گئی تھی، وہ عرض کرنا ہے۔ اصطلاح میں تو اذان کہتے ہیں مخصوص کلمات کا استعمال کرنا نمازیوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، لیکن لغوی اعتبار سے اس کی معنی ہے پکارنا۔ ابتدا میں جب صحابہ کرام تھوڑے سے تھے تو اذان کی ضرورت نہیں تھی، جمع ہو جاتے تھے، مختصر سے تھے، آپس میں بہرحال مل جاتے، ایک جگہ جمع ہوتے، جماعت ہو جاتی۔ لیکن جب صحابہ کرام کی تعداد بڑھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے کہ کیا شکل اختیار کی جائے کہ سارے نمازیوں کو اطلاع ہو جائے کہ بھئی نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو نماز فرض ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، لیکن جماعت یہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ ہاں کسی کے لیے عذر اگر ہے تو گھر میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ عذر کی بنیاد پہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو عذر کے بغیر پھر مسجد میں ہی لازمی طور پر آنا چاہیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر ہوئے، فکر مند ہوئے کہ بھئی کیا شکل اختیار کی جائے۔ پہلے اذان نہیں ہوتی تھی، صحابہ جمع ہو جاتے، تھوڑے تھے، لیکن جب تعداد بڑھ گئی تو فکر ہوئی کیا شکل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور میں نے عرض کیا تھا، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھنڈا بلند کر دیا جائے کسی اونچی جگہ پہ نماز کے وقت میں، لوگ دیکھ لیں، سمجھ جائیں جماعت کا وقت ہو گیا، آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پہ جماعت کا جب وقت ہو جائے تو آگ جلا دی جائے اور اس کا دھواں تو اوپر ہی جائے گا، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا دھواں دیکھ کر کے کہ بھئی اس طرح سے جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مسجد میں آ جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ پھر بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ سنگھا لے لیں اور اس کے ذریعے سے پھونک مار کر اعلان کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ یہودیوں کا ہے اور مناسب نہیں ہے، آپ نے اس کا بھی انکار فرما دیا۔ پھر بعض صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناقوس لے لیں، بجا دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طریقہ بھی نصرانیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، پسند نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام اسی فکر میں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں تھے، اور اسی فکر کی وجہ سے بعض صحابہ، کئی صحابہ کے خواب میں وہ اذان کی تعلیم دی گئی۔ آج جو اذان ہوتی ہے یہ اس کی تعلیم دی گئی، اور صحابی نے جا کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ من جانب اللہ ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ سے کہا کہ بھئی تم کھڑے ہو جاؤ اور تم وہ کلمات حضرت بلال حبشی کو، چونکہ آواز ان کی بڑی بلند تھی، ان کو کہتے جاؤ اور وہ اذان کے کلمات دہراتے جائیں۔ اس طرح اذان کی ابتدا ہوئی ہے۔ پہلے پہل
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مؤذن تھے، مؤذن بارگاہ نبوی، کہتے ہیں 4 بڑے مؤذن تھے، مشہور نام ہیں۔ سب سے پہلا نام تو حضرت بلال حبشی کا ہے کہ سب سے پہلے اذان کے کلمات انہوں نے ہی بلند آواز سے کہے، اور حضرت بلال حبشی کے سینے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، جو آگ تھی، جب وہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، ان کے وہ عشق کی کھیتی سیراب ہوتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ حضرت بلال حبشی جو تھے نا، یہ امیہ ابن خلف کے غلام تھے، اور جب اسلام آیا تو حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کر لیا۔ امیہ ابن خلف جس کے یہ غلام تھے، اس نے بہت مارا پیٹا ستایا، یہاں تک کہ انگارے، آگ کا انگارہ زبان پر رکھ دیتا تھا کہ انکار کرو اسلام کا، لیکن حضرت بلال حبشی احد احد ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بڑائی تسلیم نہیں، خدائی تسلیم نہیں۔ تو امیہ ابن خلف نے جو زبان پر انگارہ رکھ دیا تھا نا، اس کے نتیجے میں ان کی زبان مبارک جل گئی تھی، اور اب جب اذان دیتے تو ان کے زبان سے الفاظ اشہدو ہے، شین ہے نا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، لیکن ان کے زبان سے اشہدو نکلتا، زبان کے جلنے کی وجہ سے شین کی بجائے سین نکلا کرتا تھا۔ تو کفار مکہ عربی جانتے تھے، وہ ہنستے تھے، دیکھو محمد کو اذان دینے والا ملا بھی تو کیسا ملا ہے جس کے سین اور شین میں فرق نہیں ہے، ہنستے تھے۔ ایک دن حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلال جب اذان دیتے ہیں کفار مکہ ہم پر ہنستے ہیں، ایسے آدمی کو اذان کے لیے مقرر کیا ہے جو شین کی جگہ سین بولتا ہے، تمیز ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا یا رسول اللہ مؤذن بدل دیجئے، بجائے بلال حبشی کے عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ دوسرے مؤذن ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم عرب کے رہنے والے تھے، اور وہ جہری الصوت تھے، بلند آواز تھے، اور الفاظ بھی صحیح تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بلال حبشی کو اذان سے روک دیجئے، کفار مکہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کو ان کی جگہ مؤذن مقرر فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بلال حبشی کو بلایا، کہا بھائی دیکھو آنے والی صبح فجر کی اذان تم مت دینا، تمہاری جگہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو مؤذن مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب سرکار کا حکم ہے، چوچرا کا موقع ہی نہیں ہے، سر جھکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ کہا سرکار آپ کا جو حکم و سر تسلیم قم ہے، جو مجاز یار میں آئے، آپ نے کہا اذان دو، میں نے دیا، آپ نے کہا نہیں دینا ہے، نہیں دینا ہے۔ لیکن حضرت بلال حبشی رات بھر روتے رہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتے رہے، الہ العالمین میرے پاس شکل و صورت نہیں تھی کہ محبوب کے لیے باعث کشش بنتا، میرے پاس صحیح الفاظ نہیں تھے کہ باعث کشش بنتا، میرے پاس مال و دولت زر و جواہرات نہیں تھے کہ محبوب کے لیے باعث کشش بنتا، میرے لیے تو صرف یہ اذان کے کلمات تھے، اور دن میں 5 بار میں اذان کے کلمات کہتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس سے ہمارے عشق کی کھیتی سیراب ہوتی تھی۔ یہ چلتا رہا، لیکن منع کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ رات لمبی ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 نیند کر لی، 2 نیند کر لی، 3 نیند کر لی، صبح ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ بھئی طلوع صبح ہو جبھی تو اذان ہوگی، اذان کا انتظار کرنا ہے، اذان نہیں۔ تو حضرت عمر اٹھے اور گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آنے والی ہے؟ قیامت کی رات جو ہے بڑی لمبی ہو جائے گی، رات بہت لمبی ہو گئی ہے، سو سو کر آنکھیں ہمارے دکھ رہی ہیں، لیکن صبح نہیں ہے کہ اذان ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، اصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، جبریل امی آئے، پوچھا جبریل کیا ماجرا ہے؟ فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ بلال کو آپ نے اذان دینے سے روکا تھا،
اور رات بھر بلال نے رو کر اللہ کو منایا ہے۔ اللہ نے طے کر لیا ہے جب تک بلال اپنی زبان سے اذان کے کلمات نہیں کہیں گے دنیا میں کوئی سورج کی کرن نظر نہیں آئے گی، یہ اللہ نے طے کر لیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ بلال حبشی سے کہیں اذان دے، تو انہوں نے اذان دیا۔ تو حضرت بلال حبشی جو ہے پہلے مؤذن ہیں جو پہلے اذان دیا انہوں نے سرکار کے حکم پر، اور پھر دوسرے مؤذن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور پھر تیسرے مؤذن تھے حضرت ابو محذورہ۔ ابو محذورہ کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابو محذورہ یہ لڑکپن کا عمر ہے، 12 13 14 سال کی عمر ہے، اور جب حضرت بلال اذان دیا کرتے تھے تو یہ ابو محذورہ اپنے ہم عمر ساتھیوں کے ساتھ مل کر حضرت بلال کی اذان کی نقل کرتے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا کسی کا مذاق اڑانا ہو، ایک آدمی کہہ رہا ہے دوسرا پیچھے سے، کبھی کبھی کچھ بچے شریر آتے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں پیچھے وہ مذاق، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ تو وہ کفار مکہ کے جو بعض بچے تھے پیچھے کھڑے ہو جاتے کہیں پر، اور حضرت بلال حبشی اذان دیتے تو وہ اذان کے کلمات کو دہراتے جس طرح وہ شین اور سین کا فرق نہیں، یہ مذاق اڑایا کرتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا کہ وہ بچے مذاق اڑا رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی طرف بڑھے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ تو بھاگ گئے، لیکن ابو محذورہ ذرا ان میں بڑی عمر کے تھے، وہ نہیں بھاگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ادھر آؤ، اور جا کے ابو محذورہ کے سر کے بال کو پکڑ لیا اللہ کے رسول نے، اور پکڑنے کے بعد کہا کیا تم کہہ رہے تھے ابھی، کیا کلمات کہہ رہے تھے کہو۔ اب وہ پریشان ہو گئے، وہ تو مذاق اڑا رہے تھے، پتہ نہیں حضور کیا کریں گے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا بے فکر ہو کے کہو تم کیا کہہ رہے تھے۔ اب حضور نے بال پکڑ رکھا ہے، بھاگ بھی نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کلمات دہرانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ کے بال کو، سر کے بال کو پکڑ رکھا ہے، اور اذان کے کلمات کہنے لگے، اور پورے اذان کے کلمات کو کہہ لیا۔ جب پوری اذان ہو گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو چھوڑ دیا، بال جو پکڑ رکھا تھا چھوڑ دیا، کہا چلو جاؤ جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ لیکن حضرت ابو محذورہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کہاں جاؤں، جہاں آپ جائیں گے وہیں ابو محذورہ بھی جائے گا۔ پھر زندگی بھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں انہوں نے گزارا ہے۔ یہ اذان کی ابتدا ہے، اذان کے حالات ہیں۔ ایک بات میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ اذان میں آپ نے غور کیا ہے شروع میں 4 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کے شروع میں 4 بار ہے نا۔ علماء نے لکھا اس کی وجہ کیا ہے، اس لیے کہ من جانب اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے یہ تعلیم ہے، یہ 4 بار اذان کے کلمات اللہ اکبر کیوں کہے گئے؟ 2 بار کہتے تو بھی کافی تھا نا۔ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے، وہی مسائل کو استنباط کیا ہے، ہمارے آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے غواصی کر کے حکمت کو نکالا۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، اذان کے شروع میں 4 بار اللہ اکبر ہے، اور دن میں کتنی بار اذان ہوتی ہے؟ 5 بار۔ تو یہ 5 بار اور پھر 2 بار اخیر میں بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک اذان میں 6 بار اللہ اکبر ہے، اور پھر دن کے 5 کو نکال لو 6 سے تو 30 ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اقامت بھی اتنی بار ہوتی ہے، 30 اور ہو گئے، 60 ہو گئے اللہ اکبر۔ پھر نمازوں کے تکبیرات ہیں، فرض نماز ہیں، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر، رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ سب اگر ملا لیں اور پھر تو 296 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد خاص طور سے اللہ اکبر کی تسبیح ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے نا وہ تسبیح، کہتے ہیں وہ بھی اگر ملا لیے جائیں تو دن میں ایک بندہ مومن تقریباً 486 بار اللہ اکبر کہتا ہے۔ کہہ رہا تھا یہ آگ ہو، پانی ہو، ہوا ہو، مٹی ہو، طاقت ہے نا، اللہ کی مخلوق ہے اور طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آئیے اس بات پر کہ 4 بار اللہ نے کہا بھائی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی انسان دنیا میں دیکھتا ہے آگ میں بڑی طاقت ہے، پانی میں بڑی طاقت ہے، ہوا میں بڑی طاقت ہے، اور زمین میں بڑی طاقت ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی عظمت آگ کی طاقت سے زیادہ بلند ہے،
اللہ کی عظمت اس زمین کی طاقت سے زیادہ بلند ہے، چونکہ اللہ ہی ان کو طاقت دینے والا ہے۔ تو یہ بار بار جو اعلان کیا جاتا ہے نا، اللہ اکبر۔ اچھا، اذان جب ہو تو اذان کا احترام کرنا چاہیے۔ حدیث میں بھی حکم اذان کے کلمات کہے جائیں تو ہم کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، سننے والے مومن کو بھی چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پورے اذان کے کلمات کو جس طرح مؤذن دہرا رہا ہے ویسے ہی دہرائے، سوائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے۔ مؤذن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو وہ کلمات نہیں دہرانا ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ۔ آپ جب کہیں گے لا حول ولا قوت، اے اللہ میرے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں، اگر آپ نہ چاہیں تو ہم نماز کی طرف نہیں جا سکتے ہیں۔ حی علی الفلاح، مؤذن کہہ رہا ہے، آپ کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک تو یہ جملہ جب لا حول ولا قوت کہتے ہیں تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جب دور بھاگ جائے گا تو نماز کے لیے تیاری کرنا آسان ہے۔ تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کیا کہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں۔ اس کا بڑا ثواب بھی علماء نے لکھا ہے۔ اور نماز کے لیے تو نماز کا احترام کیا ہے کہ اذان کا احترام ہے، اذان کے کلمات کہے جائیں تو آدمی دہرائے۔ اور دوسرا اس کا ادب یہ ہے کہ آدمی فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائے، یہ دوسرا ادب و احترام ہے۔ پہلے اذان کے کلمات کو دہراؤ اور پھر اس کے بعد نماز کی تیاری میں لگ جاؤ۔ بھئی 15 منٹ 20 منٹ یا 30 منٹ ہے اگر کسی نماز میں، اطمینان سے تیاری کر کے نماز سے پہلے مسجد پہنچ جاؤ، یہ طریقہ بتایا گیا ہے۔